میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مٹی، گارے اور پتھر کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری کائنات میں ہر چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو، اور اسلام کا دبدبہ، اسلام کی ہیبت پوری دنیا کے اوپر طاری ہوگی۔ انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ وقت ضرور آئے گا۔ میں اپنی نسلوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ وقت آئے تو آ کے ہماری قبر پہ ہمیں بتانا کہ وہ وقت آ گیا ہے، امام مہدی کا نزول ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين یہ زندگی بے چین اس طرح اس لیے کہ ہم نے زندگی اس طرح نہیں گزاری جس طرح بنانے والے نے کہا ہے کہ اس کو گزاریں، اس کی جو ڈائریکشن اس کے مطابق اگر ہم اس زندگی کو گزاریں گے تو یار آپ ایک چھوٹی سی چیز کا کتنا فائدہ حاصل کرتے ہوئے ایک انسان ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، اس کے اندر کتنا کچھ رب نے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کر کے کہا ہے کہ میں نے اسے احسن تخلیق بنایا۔ کائنات کے اندر ایسا کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا جیسا میں نے انسان کیا، تو اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بنی ہوئی زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو سینے کے ہاتھوں مر جائیں گے۔ یہ زندگی تلذذ دیتی ہے، یہ زندگی سامان راحت ہوتی ہے، یہ زندگی سکون آور ہوتی ہے، یہ زندگی حظ باطن و حظ ظاہر کا سبب ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی ہمارے اپنے لیے عذاب بنی ہے اور اوروں کے لیے بھی عذاب ہے۔ ہمارا وجود اوروں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنا ہے اور ہمارے اپنے لیے بھی عذاب ہے۔ ہم نے وہ اسلوب اختیار ہی نہیں کیا جو بنانے والے نے کہا کہ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ ہوتا ہے، تو ہو کے دیکھا تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے واسطے حضرت مالک رضی اللہ عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر اور عرض گزار میں کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فرمایا آل محمد کے پاس ایک ہی جو ہے بس ہمارے پاس دنیاوی سوال نہیں ہے۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، مولاي صل کثرت کے ساتھ۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری خون اور غم، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے۔ یہ وظیفہ میرے حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 چیزیں بتائی، 5 چیزیں تھی۔ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا۔ زندگی میں معمول جب پھنس جاؤ مشکلات میں لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، وہ فرماتی ہے کہ میں عمل شروع ابھی گھر میں بیٹھی تھا کہ دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا تھا اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے، تو میں نے کہا کہ کیوں؟ اور یہ کہا مجھے موقع مل گیا، میں ان کی قید سے آ گیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی روک لائے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ
کسی شخص کو فقر فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے ما مشکل مضى يا حالات میں واسع الكرم اس کی مشکل بڑھے گی. اور اگر اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کریں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرمائے. یہ بھی کبھی مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو. دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برس. فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے. ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے. لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. بن توکل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو. گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے. یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے. یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں. اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر. کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا. اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو. اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا. ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا. جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا. اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی. میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں. میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے. یہ صحابہ کا مزاج. اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے. جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا. اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے.
تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمجھ چکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے, صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, بچے تھے, ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دیں. میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے. تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا. اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا, اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک. اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگ. میں بھی آ کر حج کروں میرا یہ دل چاہتا ہے رب, میں بھی آ کر حج کروں میرا یہ دل چاہتا ہے رب, میرے رب کر